مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندہ جب تائب ہوتا ہے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، اس دنیا کی آلودگیوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے، اس کا نفس، اس کا قلب اور اس کی روح غلاظتوں سے دھل جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنا رشتہ مالا اعلیٰ سے جوڑتا ہے، اللہ سے قائم کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر بہترین رشتہ دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک، توبہ کے ساتھ ہر وقت اس کے حضور تضرع کرے اور گریہ وزاری کرے، اور ایک اپنے مولا سے تعلق عشق اور محبت کا جوڑے۔ فرمایا کہ گریہ وزاری اور تضرع سے، رونے دھونے سے اور تضرع سے اور اللہ کے حضور رشتہ عاشقی سے راستہ اتنا جلد طے ہوتا ہے اور اس قدر قرب عطا ہوتا ہے کہ سال ہا سال کی ریاضت اور مجاہدے سے بھی وہ بات مرد حق کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں اسی طرح کہ جو خضوع اور بندگی اور استقرار اور عشق اور محبت کی کیفیت میں جو یہ بے چینی اور بے قراری کی کیفیت اگر اللہ کے تعلق میں قائم ہو جائے، اس کا اللہ کے حضور وہ اعتبار ہے کہ اتنا بڑا اعتبار دنیا کے کسی اور عمل اور عبادت کا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا مولانا روم نے کہ اے بندے، پھر اگر تو چاہتا ہے کہ خدا سے یاری ہو جائے، خدا سے دوستی ہو جائے، تو خدا سے یاری کرنے کے لیے تعلق زاری پیدا کرنا ہوگا، رونے دھونے کا تعلق پیدا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نالا، رونا دھونا، آہو بکا، گریہ وزاری، اس کے عشق میں گریہ وزاری اللہ کو جتنی پسند ہے، ساری دنیا میں اتنی اور کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت ذوالنون جب قید خانے میں ڈال دیے گئے مصری، تو ان کے کچھ لوگ ان کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضرت ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، ہمارے لیے کوئی حکم ہے، ہم آپ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ذوالنون مصری نے ان کی محبت وفاداری کا امتحان لینے کے لیے پتھر اٹھائے، کنکریاں، اور دوڑے انہیں مارنے کے لیے، ان کی طرف پھینکے، سارے بھاگ گئے، سارے بھاگ گئے۔ جب سارے بھاگ گئے تو مولانا روم حضرت آپ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری ان سے کہنے لگے کہ بس دو کنکریاں پھینکی ہیں تو تمہارے اخلاص کی بو اڑ گئی، بھاگ گئے۔ اخلاص کے چھوٹے سے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، چھوٹے سے پتھر برداشت نہ کر سکے، اس چھوٹی سی چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے، کہکا لگا کے ہنس پڑے اور کہنے لگے درویشوں اور دوستو، دوستی کا امتحان تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب یار کی طرف سے تکلیف آئے۔ ہمیں رب کائنات رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اس نے گھر بار دیا ہے، کاروبار دیا ہے، سوچو کتنی نعمتوں سے اللہ نے سرفراز کر رکھا ہے، مگر پھر بھی نہ ہماری زبان پہ کلمہ شکر آتا ہے، نہ جبین کو سجدہ شکر نصیب ہوتا ہے، نہ دل کو کیفیت شکر نصیب ہوتی ہے۔ مگر جب کبھی تکلیف آ جائے، فقر آ جائے، فاقہ آ جائے، بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، دنیا میں عزت چلی جائے، دنیاوی ثمرات چلے جائے، اولاد نہ ملے، پھر دیکھے شکوے کی عالم، شکوے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو جو رب نعمتیں دیتا ہے، راحتیں دیتا ہے، ارے تکلیف بھی اسی رب کی طرف سے آتی ہے۔ تو توبہ یہ ہے اور ہمارا مرنا اس کے ہاتھ میں۔ تو ما غرک بربک الکریم، اے انسان پھر کس شے نے تجھے اپنے رب کے سامنے مغرور بنا دیا؟ جھکتے کیوں نہیں؟ قبر کا حال دیکھ کر بدلنے کا ارادہ کریں گے؟ جس دن موت نے آنکھیں بند کر دیں تو مہلتیں تو ختم ہو گئیں۔ مہلت تو آج ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگ قیامت کے دن
سارے محشر کا منظر دیکھ کر عرض کریں گے مولا اب ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں ایک مہلت دے دے، دنیا میں پلٹ کر جائیں تیرے اطاعت گزار بن جائیں گے۔ آواز آئے گی نہیں، مہلت ختم ہو گئی۔ ارے خوش نصیب ہو کہ ابھی مہلت ہے، ابھی مہلت ہے۔ حضرت مالک بن دینار وہ فرماتے ہیں ان کی توبہ، کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کیسے بدلی اور آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ کہنے لگے میں نے ایک لونڈی خریدی اور پھر اس سے ایک بچی ہوئی، مجھے بچی سے بڑا پیار تھا، بڑی پیاری بچی تھی، 2 سال کی ہوئی تو فوت ہو گئی۔ جب میری بچی 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن، قیامت کا سما ہے، ایک طرف پہاڑ ہے چاندی کا، میں اس طرف جاتا ہوں تو کونے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں بڑے بڑے پیارے، میں ان معصوم بچوں کی طرف جاتا ہوں تو میری پیاری بچی بھی 2 سال کی کھڑی، اس نے مجھے دیکھا، خواب میں دوڑ کر میری انگلی پکڑ لی، میں بیٹھ گیا، وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور میری گود میں بیٹھ کر مجھے کہتی ابا جان، میرا نام لے کر قرآن کی آیت پڑھتی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی آپ کے دل کا حال بدل جانے کا وقت نہیں آیا؟ خواب میں 2 سال کی بچی پڑھتی ہے تو میں نے پوچھا کہ بیٹی تو 2 سال کی ہے، انتم تعرفون القرآن، کیا تم بھی قرآن جانتے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ابا جان تم دنیا میں رہنے والوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بس اس بچی کی سریلی آواز قرآن کی آیت کی کہ کیا اب بھی بدل جانے کا اور خدا کے حضور توبہ کے ساتھ جھک جانے کا وقت نہیں آیا؟ اس 2 سال کی بچی کی آواز نے مجھے توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھیں آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی؟ تو فضیل ابن عیاض جواب دیتے ہیں مجھے توبہ یوں نصیب ہوئی کہ میں رہزن تھا، ڈاکو تھا۔ یہ سب واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، ایک توبہ نے کیا سے کیا بنا دیا۔ مایوسی نہیں ہے، بس توبہ نصوح کر کے اگلی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لو، تمہارے احوال بدلنے کا مقدر فیصلہ اوپر سے آ جائے گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں رہزن تھا، ڈاکو تھا، ڈاکو تھا، واردات کرتا تھا، ڈاکہ زنی کرتا تھا۔ مجھے ڈاکہ زنی کے دوران آواز آئی، بلکہ اس سے قبل ڈاکو تو تھا مگر اسی ڈاکہ زنی راہ زنی کے دوران ایک عورت سے، لڑکی سے محبت ہو گئی، مجازی عشق ہو گیا۔ میں نے اسے کہا رات کو تمہیں دیکھنے آؤں گا، وہ چھت پر آ گئی۔ علامہ ذہبی نے روایت کیا ہے، یہ صرف صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں، ائمہ نے بیان کیا اولیاء کے ان حالات کو۔ وہ میری محبوبہ معشوقہ چھت پہ آ گئی، میں چھت کے نیچے آ گیا، ساری رات، عشاء کا وقت تھا، شام کے وقت گیا، صبح ساری رات کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے، تکتے تکتے رات بیت گئی۔ ادھر فجر کی اذان ہوئی، میں نے سمجھا کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ عشاء کی اذان ہے؟ اس نے کہا نہیں، اذان فجر ہو گئی ہے، اذان فجر ہو گئی ہے۔ یہ جملہ تیر بن کے میرے جگر سے پار ہو گیا۔ اور میں نے کہا کہ فضیل ابن عیاض تو مجازی عشق میں جس کا حاصل ہی کچھ نہیں ہے سوائے ہلاکت اور بربادی کے، ساری رات کھڑا رہا اور تجھے عشاء سے فجر ہونے کی خبر نہیں، اور ادھر نماز پڑھنے کبھی کبھی جاتا ہے اور امام قرآن کی تلاوت تیز کر دے تو تیری طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ اس محبوب حقیقی کا کلام سننے کے لیے 5 منٹ گوارا نہیں ہے، اور اس مجازی محبوب کی باتیں سننے کے لیے ساری رات گزار دی۔ میں نے اسی وقت اپنے کپڑے پھاڑے، فقیری کا، صوفیوں کا جبہ لے کے پہنا اور توبہ کی نیت سے جنگلوں میں بھاگ گیا۔ جب جنگلوں میں بھاگ گیا
میں تو تائب ہو گیا تھا، اللہ کے حضور بندگی عبادت کے لیے بھاگا جا رہا تھا، اب میں جدھر جاؤں لوگ دیکھیں تو بھاگ کھڑے ہوں، وہ کہیں ڈاکو آ رہا ہے فضیل ابن ایاز، بچو اور مال کو بچاؤ۔ جس قوم اور جس طبقے کے قریب جاؤں